اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج لکھنؤ شہر میں بھی حضور محدث اعظم ہند کی شمسی تاریخ یعنی 25 دسمبر جو وصال کی تاریخ، شمسی تاریخ کے لحاظ سے تو آج 25 دسمبر کا دن بھی ہے، اور یہ لکھنؤ کا بڑا گہرا تعلق حضور محدث اعظم ہند سے رہا ہے، کیونکہ آپ نے یہاں فرنگی محل میں تعلیم بھی حاصل کی جس وقت مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج یہیں سے ہم لوگ حضور محدث اعظم کی روح طیبہ کو ایصال ثواب کریں گے، اور ساتھ ہی میں اور بزرگان دین جن کا ہم نے نام لیا تھا، قطب لکھنؤ حضرت شاہ مینا ولی اور مختلف سلاسل کے وہ بزرگان دین جن کے وصال یا اس کی تاریخ آس پاس ہے، یا ہم اور آپ میں سے جن کے گھر والوں میں سے کسی کا وصال ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے دعائے مغفرت اور بلندی درجات ہوگی، اور ان کی ارواح کو ایصال ثواب بھی کیا جائے گا۔ اور محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے کام لکھنؤ شہر میں اور ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں انجام دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرات نے بھی حضور شیخ الاسلام کی ایک کلپ کو کل سنا ہوگا، اور میں بھی حضرت شیخ الاسلام سے مجھے بھی بیعت و ارادت حاصل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو احوال پیش کیے گئے حضرت کے سامنے اور جو باتیں بتائی گئی ہیں اور جو کچھ حضرت نے کل بیان فرمایا ہے، بہت سے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، جنہیں اس تعلق سے خبر ہے کہ جس طرح کی رپورٹ حضرت تک پہنچی ہے وہ کہاں تک صحیح ہے، کیونکہ میں خود صاحب معاملہ ہوں اس معاملے میں۔ میں چاہتا تھا کیونکہ حضرت کا ایک ہوں میں، اس کے باوجود میں اس پروگرام کو جو پہلے سے طے تھا میں انجام دے رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو عرض کر دوں کہ ابھی جو کچھ خبریں پہنچی ہیں اور ابھی جو خبریں ہم تک آ رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی کل اگر ہماری یا زندگی رہی انشاءاللہ تعالی تو حضرت خود فرمائیں گے آج نہیں تو کل کہ اس وقت تم نے جو میرا حکم نہیں مانا وہ تم نے صحیح کیا، کیونکہ میں خود سمجھ رہا ہوں کہ اس معاملے میں میرا کتنا دخل ہے، بالکل نہیں ہے اس میں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں آج نہیں کل، کیونکہ میں حضور شیخ الاسلام کے مزاج کو جانتا ہوں، ان کی طبیعت کو جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جب حق بات ان تک پہنچتی ہے تو وہ کس طرح سے فیصلے لیتے ہیں۔ کل حضرت یہی فرمائیں گے یہاں یا پھر قیامت کے دن کہ تم نے جو کیا تھا وہی صحیح تھا۔ آپ نے کل کی کلپ میں بھی سنا کہ حضرت اپنے خود ایک فیصلے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، پھر حضرت خود اصلاح فرماتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ میں اب لے رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ کل حضرت اس بارے میں بھی کہیں گے جو حضرت نے کل حکم جاری کیا، اور پھر حضرت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس معاملے میں تم صحیح تھے، تم نے جو کیا وہی صحیح تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے کہ جلد سے جلد یہ چیز ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے کو دراز فرمائے، اور یہ جو تشویش کا ماحول ہے جو اس وقت پورے سلسلے اور پورے اہل سنت والجماعت میں ایک ماحول قائم ہے، رب تعالیٰ اس کا خاتمہ کرے، ہم سب میں اتحاد پیدا ہو اور ہم سب مل جل کر کام کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ جب امیر المومنین جیسی ہستیاں کہ انہوں نے کبھی کوئی حکم جاری کیا ہو تو عام مسلمان میں سے آبجیکشن کیا ہے، کچھ ایسے واقعات ہیں، اور پھر حضرت امیر المومنین نے اپنے فیصلے کو بدلا۔
تو یہی ہے، یہی اسلام کی سچائی ہے اور یہی مومنین کاملین کی پہچان ہے کہ وہ جب حق واضح ہوتا ہے، شرح صدر حاصل ہوتا ہے تو وہ رجوع فرماتے ہیں۔ یہ جو معاملات ہیں انشاءاللہ بہت جلد میں اس کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ اس درمیان حضرت تک میں نہیں پہنچ سکا ہوں کیونکہ میں مکمل تیاری کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اور وہ چیزیں آپ سب کے سامنے بھی رکھی جائیں گی۔ میں خاص کر اس بیان کو دینے کے لیے میں اس وقت کھڑا ہوں، وہ چیزیں آپ سب کے سامنے بھی رکھی جائیں گی، بہت جلد رکھی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ سازش کرنے والوں کا چہرہ بے نقاب کر رہا ہے، یہاں کرے گا، قیامت کے دن کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، لیکن یہ بالکل ثابت ہو جائے گا کہ میرے اوپر جو الزام لگایا گیا وہ بالکل غلط ہے۔ انشاءاللہ ہم تو اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ سازش کرنے والوں کا چہرہ بھی بے نقاب ہو، تاکہ حضور شیخ الاسلام کو اطمینان کلی حاصل ہو جاوے کہ اس میں کس کی شرارت ہے، اس میں کس کی خطا ہے، یا اس میں کون گنہگار ہے۔ محسن اعظم مشن اس کی بنیاد جو رکھی گئی، جب حضرت نے محدث اعظم مشن کو بند کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا، میں خدمت انجام دے رہا تھا اور الحمدللہ لوگوں کا ساتھ ملا، لوگوں نے اس خدمت کو پسند کیا، ہمارے ساتھ جڑے، اور قوم کا، دین کا، سنیت کا، وطن کا، بے روزگاروں کا، بیواؤں کا، مزدوروں کا، غریبوں کا، طلبہ کا ایسا کام ہوا ہے کہ ان کے دلوں کو جیتا ہے محدث اعظم مشن کے ممبرز۔ جب محدث اعظم مشن ڈیزالو ہوا تو وہی ممبرز کہنے لگے حضرت یہ کام جاری رہنا چاہیے۔ میں نہیں تیار تھا شروع میں، لیکن ان کے اصرار پر پھر میں نے محسن اعظم مشن کی، محدث اعظم مشن جب حضرت نے ڈیزالو کر دیا تو میں اس کو ڈیزالو ہی کرنا میں نے پسند کیا ایک سرپرست کی حیثیت سے، اور اس کا ارادہ کیا کہ اس کو ڈیزالو بھی ہونا چاہیے، اور محسن اعظم مشن تھا کہ ان لوگوں کا، امت کا یہ کام نہ رکنے پائے، اور میں نے یہی اپیل کی تھی کہ جس کو اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جڑنا ہے وہ یہاں پر آئے۔ اس تعلق سے جب ہمارے پاس حکم ہے کہ ہم کس چیز کو کریں، کس چیز کو نہ کریں، ہمیں فساد کو، ٹکراؤ کو، فتنہ پھیلانے والوں کو یا فتنہ پھیلانے سے ہمیں رکنا ہے، اس کے لیے ہمیں کسی سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ صحیح فرمایا حضور شیخ الاسلام نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا ہے اس چیز کو کہ ان کی اجازت ہے کہ تم اس طرح کے کاموں کو روکو۔ تو میں یہی کہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے تم لے لو، اس پر عمل کرو، جس سے رسول روک دیں تم اس سے باز آ جاؤ۔ اسی قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے امت کو یہی پیغام ملا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تنظیمیں جو بنتی ہیں کیوں؟ یہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے، تعاون کے لیے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ تو تعاون کرو ایک دوسرے کا، کس پر؟ البر والتقوی، بھلائی کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ہرگز ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، کس چیز میں؟ ظلم میں اور زیادتی۔ تو آج میں بھی، پہلے بھی میرے ارادے نیک تھے، میں چاہتا ہوں آج بھی اللہ تعالیٰ اگر پہلے کچھ کمیاں تھیں اسے سدھارے، میں کچھ اپنے نیک ارادوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے میں کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں وہ لوگ جو اس تنظیم سے جڑے ہیں، آگے جڑنا چاہتے ہیں، ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ پرہیزگاری اور نیکی حاصل کرنے کے ارادے کے ساتھ اگر آپ اس تنظیم سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ جڑیے گا، اور اگر آپ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، آپ ناانصافی ظلم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ محسن اعظم مشن میں قطعی نہ آئیے۔ یہ محسن اعظم مشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام، جو درس، جو اپدیش، جو آدیش، جو میسج ہے، اس کو اپنا کر ہی ہمیں اس تنظیم کو آگے بڑھانا ہے۔ اور یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ کس تنظیم نے کب کب کہاں کہاں کس تنظیم کو روکنے کی کوشش کی ہے، ٹکراؤ پیدا کرنے کی کس نے کوشش کی، فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش کس نے کی، اللہ جانتا ہے، بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، ہمیں بھی بہت سی باتوں کی خبر ہے۔
حضرت کو بھی بہت سی باتوں کی خبر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل جب سب کچھ حضرت پر واضح ہو جائے گا، حضرت یہی فرمائیں گے کہ میرے چاہنے والوں تم نے جو کیا تھا وہی صحیح تھا. اللہ تعالیٰ حضور شیخ الاسلام کے سائے کو ہم سب پر دراز فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.